نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرز اٹھے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو فضول جھگڑوں میں کھیلتے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف دھکا دے کر۔ ہذہ النار، یہ ہے آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا پس یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا، پس صبر کرو یا تم صبر نہ کرو۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو عمل کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الطور کا پہلا رکوع آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ اور دلیل وحی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے،
اسی طرح جب قیامت اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے تو پھر کسی کی بس میں نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں قیامت کا منظر اور اس کے بعد مجرمین کے لیے ڈراوا بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا یوم، یہ وہ دن ہوگا، بلکہ اس سے پچھلی آیتیں بھی دیکھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو جائے گا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کب واقع ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرز اٹھے گا۔ تمور السماء، پھٹ جائے گا آسمان، لرز اٹھے گا آسمان، چونکہ ایک زوردار جھٹکا لگے گا، ایک زوردار دھماکہ ہوگا، جس کو قرآن نے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ کے ساتھ بھی بیان کیا۔ ایک بہت بڑی آفت آئے گی، ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک بہت چیخ و پکار اور ایک زوردار گرج اور ایک ہولناک کڑک اور ایک سخت قسم کا دھماکہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس کو زلزلہ بھی کہا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو بھی ہلا کر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، اور اسی طرح آسمان کو بھی ایک زوردار جھٹکا دے کر توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ جائے گا، کیوں نہ پھٹے، اس کو رب کا حکم جو آ گیا ہے پھٹنے کا۔ اور سورۃ التکویر میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی چمڑی اتاری جائے گی، آسمان کی چمڑی اتاری جائے گی، جیسے کسی چیز کی چمڑی اتار دی جاتی ہے، ایسی یہ آسمان کا جو رنگ ہے یہ گویا کہ اتار دیا جائے گا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے جو اللہ نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، اے قیامت کا انکار کرنے والو، اے رب کی قدرت کا انکار کرنے والو، یوم تمور السماء مورا، تمہیں کیا پتا، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ ایک وقت آنے والا ہے آسمان لرز اٹھے گا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، سیر کا معنی ہوتا ہے چلنا، اڑنا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 16ویں پارے سورۃ طٰہٰ میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ بتا دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ لا يذرها وَيَذَرُهَا كَأَنْ صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، نہ اس پر کوئی اونچ رہے گی نہ اس میں کوئی نیچ رہے گی، بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ اور سورۃ القاریہ میں کیا فرمایا؟ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، تجھے کیا پتا وہ کیا ہے، تم کیسے جان سکتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو قیامت کے منکر ہیں اس دن بڑے ذلیل ہوں گے، جو قیامت کو نہیں مانتے اس دن بڑے خوار ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں فی خوض، فضول گپوں میں، فضول بحثوں میں، فضول جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، خواہ مخواہ کی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ان بحثوں کو چھیڑ کر بیٹھے ہوئی ہیں، ان بحثوں میں پڑے ہوئی ہیں جن بحثوں کے اندر پڑھنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، عمل کے لیے تو تیار نہیں، فضول جھگڑوں کو چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یلعبون، کھیل میں لگے ہوئے ہیں، کھیل تماشا دین کو بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، دنیا کی زندگی کو ایسا تماشا بنایا ہوا ہے، ان بحثوں اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں جن بحثوں کا کوئی حاصل نہیں، اور یہ آج بھی نہیں، پہلے بھی یہی حالات تھے۔ ہم بڑے بڑے محدثین کے حالات پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین کے حالات پڑھتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ فضول بحثوں میں نہیں پڑھتے، اور جو نکمے ہوتے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہوتا وہ ایسی بحثوں میں لوگوں کو الجھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جن کا زندگی کا مشن یہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، لوگ آپس میں الجھے رہیں، فرقے فرقے ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی خوض یلعبون، خوض فضول بحثوں میں، فضول جھگڑوں میں۔ اور سورۃ المدثر میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا جرم کیا ہے تو اپنے جرائم بتائیں گے، اب نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہاں تھا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بس فضول بحثوں میں الجھے رہتے تھے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں ہر بندہ خوب جناب گھوڑے دوڑائے گا کہ تراویح 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، لیکن اس میں کوئی فکر نہیں کرے گا بھی جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے اس کو مسجد میں لے کر آئیں۔ یہ عمل کی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ فی خوض یلعبون، بحثوں میں لگے ہوئی ہے، اور اس پہ ہر بندہ پورا پورا مفتی ہے، ہاتھ ادھر باندھنے یا ادھر باندھنے، پاؤں یہاں پہ رکھنے یا وہاں پر رکھنے ہیں۔ پوچھئے علماء کرام سے، یہ جتنے بھی فروعی مسائل ہیں، یہ جتنے بھی فقہی مسائل ہیں، ان میں کوئی کفر اسلام کی بات نہیں ہے، ان میں بہتر اور غیر بہتر کی باتیں ہیں۔ محدثین مفسرین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی مسائل انہوں نے لکھے ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے لکھے، اپنی رائے سے کوئی نہیں بات لکھی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو بہتر سمجھا تو انہوں نے یہ بات بتائی بھئی تحت السرہ، یہ حدیث میں آیا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے پر ہاتھ باندھنا والی دلیل وہ حدیث زیادہ بہتر لگی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا بتا دیا ہے، لیکن اپنی رائے سے کسی نے نہیں بتایا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر یہ مسائل بتائے ہیں۔ اب میں نے تو جناب عمل تو کرنا کوئی نہیں ہے، اور میرا مزاج ہے بحث مباحثے کا، تو اب میں اور ایک اور اپنے جیسا ساتھ ملا لوں گا اور اس بات پہ جھگڑا ساری زندگی ڈالیں گے، بھئی ہاتھ ادھر باندھنے، نہیں جی نہیں ادھر تو غلط ہے، ادھر باندھنے جی یہ حدیث دکھاؤں گا، دوسرا وہ دکھائے گا۔ اب جھگڑے میں پڑھ کے امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ پوچھئے علماء کرام سے، ایک آدمی ہاتھ باندھتا ہی نہیں ہے، نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہاتھ سرے سے باندھتا ہی نہیں ہے، نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ تو مسئلہ اتنا ہی تھا کہ بہتر یہ ہے یا بہتر وہ ہے، اس پر یوں جھگڑا ڈالا یوں جھگڑا ڈالا کہ فرقے فرقے کر کے رکھ دیا۔ ایسی بحثوں سے نکلیے خدا کے لیے اور اتفاقی باتوں پر آئیے، ان باتوں پر آئیے۔ اور یہ دور تو وہ ہے کہ جب لوگ اسلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ وقت تو ایسا ہے جب لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے، الحاد
الحاد کا معنی ایسی بے دینی کہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نہ خدا ہے نہ رسول ہے، کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ وقت ہے اور ہم اس وقت میں فروعی مسائل میں الجھا کر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے ایسے عام ہو جائیں گے، ایسے عام ہو جائیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکا یک موتی گرتے ہیں، ٹھکا ٹھک گرتے ہیں، ایک گرا پھر دوسرا گرا، ادھر فتنہ ادھر فتنہ، ادھر فتنہ ادھر فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمام فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ آئیے جو باتیں یہاں لکھی ہیں بس اگر ان پر بھی عمل کر لیا تو نجات پکی ہو جائے گی، اور جو یہاں پہ نہیں ہیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں جو فضول بحثوں میں پڑے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہوگی اس دن، تو فضول بحثوں سے نکلیے، فضول جھگڑوں سے نکلیے، جن جھگڑوں میں کوئی نکال نہیں ہے ان سے نکلیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکا دیا جائے گا، دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، دعا دھکا دے کر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر کہا جائے گا ہذہ النار، یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے نا، کوئی جہنم نہیں کوئی آگ نہیں، یہ ہے وہ۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ دنیا میں کہتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کے جادوگر ہے، اب ذرا آگ کے اندر جا کر دیکھو نا سچ مچ کی ہے یا جادو والی ہے۔ افسحر ھذا، کیا پس یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر کوئی نہیں آ رہی، جا کر کے تو دیکھو نا۔ پھر حکم ہوگا اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس آگ میں، فاصبروا او لا تصبروا، بس صبر کرو یا صبر نہ کرو، چپ کر کے رہو یا چیختے رہو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، کوئی تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ وہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے، دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرتے رہے ہو، آج ان کی سزا جہنم کی صورت میں تمہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو